السلام علیکم۔ دو تین ایسے بنیادی ایشوز ہیں جس کے اوپر پاکستان میں یا تو اتفاق رائے نہیں ہو پاتا اور ہم ایک فساد والی کیفیت میں رہتے ہیں، اور دوسرا ہے مس مینجمنٹ کا جس میں اقتصادی صورتحال آ جاتی ہے۔ پہلے ایشو کے اندر پاکستان میں انتخابی عمل ہے، اس کی شفافیت جو ہے وہ ہمیشہ کویسچنیبل رہتی ہے، اور قوم کے سامنے ایک سوالیہ نشان ہی رہتا ہے کہ الیکشنز تو ہو رہے ہیں لیکن اس الیکشن کے نتیجے میں جو نظام مارز وجود میں آئے گا اس کو کوئی مانے گا یا ہمیشہ انگلی اٹھتی رہے گی۔ اسی طریقے سے اکاؤنٹیبلٹی پروسیس ہے۔ تو یہ تین چار ایسے ایشوز ہیں جس کے اوپر ہمیں شفافیت کے ساتھ آگے بڑھنے کے لیے ایک روڈ میپ متعین کرنا ہے۔ اقتصادی معاملات کو سنبھالنے کے لیے صلاحیت درکار ہے، ادھر صلاحیت کی کمی ہے، یہاں شاید نیت کی کمی ہے۔ لیکن آج پرائم منسٹر نے ایک انیشیٹو لیا ہے جس کو اگر اچھے طریقے سے انتخابی اصلاحات کے ساتھ آگے بڑھایا جائے تو الیکشن پروسیس کے اوپر جو ہر دفعہ سوال اٹھتا ہے شاید اس سے آگے نکلنے کا موقع مل جائے، اور وہ ہے پاکستان میں الیکٹرانک ووٹنگ کا آغاز۔ یہ ڈیول ووٹنگ ہوگی، ایک تو مینولی ووٹ ہوگا، ایک الیکٹرانک ووٹنگ ہوگی۔ پرائم منسٹر نے اس کی وضاحت تو نہیں کی لیکن عام طور پر طریقہ اسی طریقے سے سنا ہے کہ وہ رائج کیا جائے گا تاکہ ڈبل چیک ہو جائے، اور وہ جو کہا جاتا ہے کہ فارم 14 غائب ہو گیا، پتہ ہی نہیں چلا کہ ووٹ کدھر سے نکلنا تھا، نکل دوسری طرف سے آیا۔ ووٹ 220 ہونے تھے، بعد میں پتہ چلا نہیں وہ 220 کی بجائے 2220 ہو گئے، ایک نمبر صرف 2 کا آگے آغاز کیا یا اینڈ پہ ایک صفر لگایا تو 2200 ہو گئے۔ پھر اسی طریقے سے ڈبل سٹیمپنگ جو گلگت بلتستان کے اندر بھی شکایت آئی، 2013 میں بھی یہی شکایت تھی۔ 35 پینچر کی مشہوری اسی لیے ہوئی تھی کہ 35 پینچر وہ ووٹ تھے جہاں جیتنے اور ہارنے والوں کا جو فرق تھا وہ ریجیکٹڈ ووٹس، جو ووٹ ریجیکٹ ہوئے تھے اس کی نسبت وہ فرق کم تھا۔ 2018 میں بھی یہی ہوا، 2013 میں عمران نے یہ سوال اٹھایا، 2018 میں یہ نون لیگ اٹھا رہی ہے۔ تو آج اگر یہ اصلاح کر لیں اس سسٹم میں تو کل نون لیگ بھی فائدے میں ہوگی اور عمران خان کی پاکستان تحریک انصاف بھی فائدے میں ہوگی، جس کو جتنا ووٹ ملے گا اسی کے کھاتے سے نکلے گا، ایک کا ووٹ دوسرے کے کھاتے میں نہیں جائے گا یا ریجیکٹ نہیں ہوگا۔ تو پرائم منسٹر کا جو سٹیٹمنٹ ہے پہلے اس سے سنتے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں، پھر دوسرے ایشو اکانومی کے اوپر بھی تھوڑا سا ہائی لائٹ کرتے ہیں۔ دکھائیے گا جی کیا اگلا الیکشن جو ہو، اور ابھی آزاد کشمیر کا بھی الیکشن آ رہا ہے، یہ سینٹ کا الیکشن آ رہا ہے، یہ اب ایسا ہو کہ جو بھی ہارے وہ ہار تسلیم کرے۔ اس کے لیے ہم نے ریفارمز کی، الیکٹرل ریفارمز۔ ہم پاکستان میں اب الیکٹرانک ووٹنگ لانے لگے۔ پاکستان میں سب سے بہترین الیکشن کروانے کا سسٹم آئے گا، ماڈرن ٹیکنالوجی کا استعمال ہوگا۔ ساتھ اس کے ساتھ ہم اوورسیز پاکستانیز کے لیے بھی ایک سسٹم لے کے آ رہے ہیں تاکہ وہ بھی اپنی ووٹ ڈال سکیں۔ جو سینٹ کا الیکشن ہوتا ہے اس میں ہم اب کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ رکھنے لگے ہیں پارلیمنٹ میں۔ اس کے اندر ہم یہ چاہتے ہیں کہ شو آف ہینڈز ہو، سب کے سامنے پتہ چلے کہ کون سی پارٹی کے لوگ کس کے لیے ووٹ کر رہے ہیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ یہ جو پیسہ چلتا ہے اور یہ جو کرپشن ہے یہ سارے سینٹ کے الیکٹرل پروسیس میں یہ ختم ہو۔ امریکی انتخابات ابھی ہمارے سامنے ہیں، حالیہ انتخابات جہاں ریکارڈ پولنگ ہوئی ہے، وہاں فیک ووٹس کا کوئی ایویڈنس نہیں ہے۔ پچھلے 20 سال کے اندر وہاں 1 ارب ووٹ اگر وہ اٹھاتے ہیں نا، جو انہوں نے انالیسز کیے ہیں پچھلے انتخابات کے، تو 1 ارب ووٹوں میں سے کوئی 9، 10، 12 یا 13 ووٹ وہ فیک ووٹ کے طور پر، جو ایک بندے کا ووٹ ہے کسی اور نے ڈالا ہوا ہے، وہ نکلتا ہے۔ لیکن ٹرمپ نے جس طریقے سے اس کے اوپر اعتراض اٹھایا، اس نے اس پروسیس کی لیجٹمیسی کو کویسچن کر دیا۔ اب جو ریپبلکن ووٹر ہوگا وہ یہ یقین پہ ہے کہ نہیں، یہ کوئی بائیڈن کی پارٹی نے بے ایمانی کی ہے، بے ایمانی ہوئی نہیں ہے۔ تو پاکستان میں تو ہر بندہ الیکشن کو کوئی آر او الیکشن کہتا ہے، کوئی کہتا ہے یہ چوری کا الیکشن ہے، کوئی کہتا ہے 35 پینچر لگ گئے ہیں، کوئی کہتا ہے ریجیکٹڈ ووٹ کے اوپر ڈبل سٹیمپنگ کی ہے، فوج کا بندہ اندر کیوں کھڑا تھا، باہر کیوں کھڑا تھا، رات کو بجلی بند کی، میرے پولنگ ایجنٹس باہر نکال دیے، خدا کا نام ہے اس سے آگے نکل جائیں۔ انتخابات قوموں کو مضبوط کرتے ہیں، ملکوں کو، یہاں ملک کو کمزور کر رہے ہیں۔ ملک 2 لخت بھی آغاز ہمارا ایک الیکشن کے نتیجے میں ہوا تھا، الیکشن برا نہیں تھا، الیکشن کے نتائج کو تسلیم نہیں کیا گیا تھا۔ تو آج بھی ہمارے سامنے ایک المیہ ہے، المیہ یہ ہے کہ ہم انتخابات چاہتے ہیں، جمہوریت چاہتے ہیں، لیکن اس کا نتیجہ ماننے پہ تیار نہیں ہے۔ گلگت بلتستان میں بھی یہی ہوا ہے جو 2013-18 میں ہوا تھا۔ اپوزیشن کی تمام جماعتیں کہہ رہی ہیں کہ الیکشن چرا لیا گیا۔ بھائی آپ ریفارم کیوں نہیں کرتے؟ آپ کے پاس پارلیمان ہے، اس کے اندر لاء ٹھیک کریں۔ اور ایک ہمارے سامنے ایک اور چیلنج ہے اس وقت پی ڈی ایم کا۔ پی ڈی ایم جلد سے جلوس کر کے حکومت کو مجبور کرنا چاہتی ہے کہ یہ وقت سے پہلے انتخابات کروا دے، گھر چلی جائے۔ تو مولانا فضل الرحمان انہوں نے ابھی ایک ریئیکشن دیا ہے، اور وہ کورونا کی وبا بہت تیزی سے زوروں پہ پھیل رہی ہے اور حکومت نے اس کے اوپر اعلان کیا تھا کہ جلد سے جلوسوں کے اوپر پابندی عائد کی جائے۔ مولانا فضل الرحمان کیا آئے گا؟ تحریک کی رفتار کو تیز کیا جائے گا، اور کورونا کی آڑ میں جو جلسوں پر پابندی لگانے کی بات ہو رہی ہے، ہم حکومت کے فیصلوں کو مسترد کرتے ہیں اور پی ڈی ایم کے جلسے
شیڈول کے مطابق انشاءاللہ ہو کر رہیں گے. ہم حکومت کے ساتھ کسی قسم کے مذاکرات کے لیے تیار نہیں. یہ عوام کی نمائندہ ہی نہیں ہے. عوام نے اپنی طاقت کے ذریعے سے فیصلے منوائے ہیں اور طاقتور قوتوں کو عوام کے سامنے گھٹنے ٹیک کرنے پڑے ہیں. میں ابھی آپ کو ایک سٹیٹمنٹ سناؤں گا. مریم نواز نے بھی اس موقع کے اوپر سوال جواب ہوا تو انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے جو میرے خیال میں کافی تہلکے والی سٹیٹمنٹ ہے اور اس سے ایک نئی ہلچل آئے گی سیاست میں. لیکن اپنے پہلے مہمانوں کا تعارف کرواتے ہیں. اسلام نیوز میں ہمارے ساتھ ہیں عثمان ڈار پاکستان تحریک انصاف سے. خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو پروگرام میں. محمد زبیر صاحب PMLN سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں کراچی سے. محمد زبیر صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں. پرائم منسٹر نے جو الیکٹرانک ووٹنگ اور سینٹ الیکشنز کو شو آف ہینڈ سے کروانے کا اعلان کیا, اسی طریقے سے اوورسیز پاکستانیز کو ووٹ کا اختیار دینے کا اعلان کیا, آپ کا رد عمل, کیونکہ اس میں اپوزیشن جماعتوں کی مدد درکار ہوگی, کیا آپ لوگ حمایت کریں گے اس کی؟ الیکٹرانک ووٹنگ کا تو میرا خیال ہے دیکھیں الیکٹورل پروسیس بالکل کسی اور طرح کی چیز ہے جس میں ایک کنٹینیوس پروسیس ہوتا ہے امپروومنٹ کا, اور ایونچولی سونر اور لیٹر الیکٹرانک ووٹنگ بھی آنی ہے, اور الیکٹرانک ووٹنگ سے بہت سے مسائل حل ہوں گے. لیکن میرا خیال ہے ندیم جو ہمارے ہاں شور مچتا ہے وہ اس وجہ سے نہیں مچتا. اب بہت سے الیکشنز میں ایسا ضرور ہوا ہے کہ الیکشن ڈے پر ایشو نہیں ہوا. پری الیکشن میں مثال کے طور پر اگزامپل دیتا ہوں. آپ الیکٹرانک ووٹنگ ہوتی ہے یہ گلگت بلتستان میں, لیکن جو سلسلہ شروع ہوتا ہے پری پول سے, مثال کے طور پر جو توڑے جاتے ہیں کینڈیڈیٹس, انٹیمیڈیشن, تھریٹس اور ڈرا دھمکا کے آپ لائلٹیز چینج کراتے ہیں. اسی طرح سے جب الیکشن رولز کے تحت منسٹرز کمپین نہیں کر سکتے اور لاسٹ دن تک کمپین کر رہے ہوتے تو اس کا الیکٹرانک ووٹنگ سے تو کوئی تعلق نہیں ہے. سو آئی تھنک ایک تو کنسیپشنلی پاکستانیزم, میں کوئی ایک پارٹی کی بات نہیں کر رہا, میں ہم سب کی بات کر رہا ہوں کہ کنسیپشنلی ہمیں یہ جب تک ہم نہیں ہوں گے نا وہ اس کا تو توڑ کوئی الیکٹرانک ووٹنگ کا کوئی اور توڑ نکال لیا جائے گا. 2018 کے الیکشن میں PMLN کو یہ کوئی اعتراض نہیں تھا کہ الیکشن کے دن ووٹنگ میں کوئی پرابلم ہوا تھا, کاؤنٹنگ میں پرابلم ہوا تھا کہ جی کاؤنٹنگ کرتے وقت پرابلم ہو گیا تھا. اور اسی طرح سے بلوچستان اسمبلی میں توڑ پھوڑ کی گئی اور ڈرا دھمکا کے لائلٹیز چینج کی گئی. اور سب سے اہم چیز زبیر صاحب ایک ہمارے یہاں نا کوئی 20-30% ایسے الیکٹیبل جو ہے نا ان کا ایک ریوڑ ہے, یہ لفظ برا ہے لیکن ہے وہ ریوڑ ہے. وہ 2002 کے انتخابات میں مشرف کے ساتھی تھے, 8 میں وہ پیپلز پارٹی کا حصہ تھے, 13 میں وہ آپ کا حصہ تھے, 18 میں وہ PTI کا حصہ ہیں. تو سیاسی جماعتیں اگر اپنے سیاسی صفوں کے اندر سے اس ریوڑ کی صفائی کر دیں تو شاید ان کو کوئی ہانک کے دوسرا لے نہیں جائے گا. نہیں پلیز انڈرسٹینڈ, سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ جو قوتیں جن کا تعلق ہی نہیں ہے الیکشن میں انوالو ہونا. آپ نے 2002 کا ذکر کیا تھا, آپ کو یاد ہے ایک جنرل ضمیر صاحب ہوتے تھے, ان کا کیا تعلق تھا؟ میں ایز این ایگزامپل لے رہا ہوں, ان کا کوئی تعلق تھا الیکٹورل پروسیس میں, ٹکٹ بانٹنے میں, کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا تھا؟ مشرف صاحب کا ایک فیمس انٹرویو ہے مبشر لقمان کے ساتھ جس میں وہ کہتے ہیں کہ جی وہ عمران خان چاہتا تھا 90 سے 100 سیٹیں اور میں دینے کے لیے تیار تھا 8 سے 10. اب یہ چیف آف آرمی اسٹاف بات کر رہے تھے اور انٹرویو دے رہے پبلکلی, چپ چھپا کے بھی نہیں. پیٹریٹ صاحب کو پتہ بنی تھی آپ کو. تو پلیز ایک جو سب سے بڑا پرابلم ہے نا پاکستان میں, سب سے بڑا پرابلم ہے الیکٹرانک اور نو الیکٹرانک. جن قوتوں کا کوئی تعلق نہیں ہے الیکٹورل پروسیس میں وہ ان کو انوالو نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ اس کو فکس نہیں کریں گے, باقی ساری چیزیں فکس کر دیں گے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. آپ نے ریوڑ کی بات کی تو ریوڑ کو بالکل صحیح ہے, میں نہیں ریوڑ کا حصہ بن سکتا, لیکن بہت سے لوگ ہیں جو حصہ بنتے ہیں, لیکن جو حصہ بنانے والے ہیں ان کو تو پکڑیں کہ بھائی آپ کا کیا تعلق ہے. لیٹ اس ہینڈل PTI, PMLN, PVP, جماعت اسلامی جو بھی. میں اس پہ آپ کے دوبارہ آپ کی طرف آؤں گا کیونکہ سیاسی جماعتیں قبول کرنا بند کر دیں اس بکاؤ مال کو تو رستہ خود ہی بند ہو جائے گا. سر جی وہ آپ نے کر لیا نا کرٹیسائز, لیکن دوسروں کا بھی ہمت کریں نا. ندیم ملک صاحب آپ دوسروں کو بھی ہمت کریں نا. آپ نے بالکل, میں نے آپ کو جنرل مشرف کی ایگزامپل دی ہے, ٹی وی انٹرویو میں کہہ رہے ہیں, ایز چیف آف آرمی اسٹاف کہہ رہے ہیں, وہ بالکل صحیح بات ہے کہ ریوڑ نہیں بننا چاہیے, لیکن خدا کا خوف کریں یار, جس انسٹیٹیوشن کا تعلق ہی نہیں ہے وہ بیچ میں کیوں گھستا ہے. عثمان ڈار صاحب سے پوچھتے ہیں. عثمان ڈار صاحب دیکھیں ملک صاحب, میں سمجھتا ہوں ایک تو پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے آپ جس حلقے سے الیکشن لڑا
اور جس حلقے سے الیکشن ہارا آپ نے، آپ سپریم کورٹ میں گئے، اس کے اوپر ابھی حال میں ایک بڑا فیمس ہے کہ انہوں نے رات کو کال کر کے تو آرمی چیف کو فون کیا کہ میرے ساتھ کوئی دھاندلی ہو، چلیے صبح وہ الیکشن جیت گئے. تو وہ جس طرف زبیر صاحب کہہ رہے ہیں اس پروسیس کو کہیں سے روکا جا سکتا ہے؟ دیکھیں روکا جا سکتا ہے، یہی تو ایک زبردست فیصلہ کیا آج پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے. میں اس پہ بات کرنے سے پہلے لیکن آپ نے سیالکوٹ کی بات کی ہے. دیکھیں ملک صاحب، میرے لیے آرمی چیف جنرل باجوہ ہمارا فخر ہیں. آپ بے ایمانی کر رہے تھے ہلکے میں ایک بات کہنے لگا ہوں اور عوام سن رہی ہے. دیکھیں مجھے ان کی سٹیٹمنٹ پہ اعتماد ہے. انہوں نے کہا کہ میں نے خواجہ آصف نے مجھے کال کی آدھی رات کو. اس کے دو پہلو ہیں. ایک تو یہ خود ان کو دعوت دے رہے تھے، جو یہ آئین کی جمہوریت کی بات کرتے ہیں تو انہوں نے فون کیا، ان کے رہنما نے فون کیا، آدھی رات کو فون کیا، خود دعوت دے رہے تھے انٹروین کریں. ایک تو قوم کے ان کا چہرہ میں دکھانا چاہتا ہوں کہ یہ خود دعوت دیتے ہیں، محمد زبیر صاحب کو پتہ ہونا چاہیے. دوسرا، داندلی ہوئی یا نہ ہوئی اس کا جواب یہ ہے کہ اگر آرمی چیف نے کہا ہے کہ میں نے خواجہ آصف سے یہ کہا کہ آپ کے یہاں داندلی نہیں ہوگی، تو خواجہ آصف الیکشن جیت گئے تھے. تو مجھے اپنے آرمی چیف پہ ٹرسٹ ہے، فخر ہے وہ ہمارا. یہ اب خواجہ آصف صاحب کا کام ہے. اخلاقی جرت کا مظاہرہ کریں، میدان میں آئیں اور اپنی لیڈرشپ کو کہ سیالکوٹ میں داندلی نہیں ہوئی ہے، بتائیں داندلی نہیں ہوئی، ووٹ کو عزت دی گئی ہے. میرا کیا کلیم ہے الیکشن میں ری کاؤنٹ چاہ رہا تھا، آر او نے ری کاؤنٹ نہیں کیا، میں تو اس کے لیے گیا ہوں. جب ری کاؤنٹ ہوگا دیکھیں گے کیا نتائج آتے ہیں. لیکن جو یہ بیانیاں لے کے آئے مل صاحب، دیکھیں پاکستان اب آگے ایسے نہیں بڑھ سکتا. ہم آئین کی بات کرتے ہیں مل صاحب، ہم جمہوریت کی بات کرتے ہیں. الیکٹورل پروسیس، انتخابات روح ہے آپ کے جمہوری نظام کی. ابھی گلگت میں الیکشن ختم ہوا ہے، دھاندلی ہوگی. بھئی آپ کا بیانیہ نہیں گلگت کے لوگوں نے بائے کیا، آپ وہاں اپنے انسٹیٹیوشنز کو ٹارگٹ کر رہے تھے اپنی سپیچز میں، لوگوں نے رد کر دیا، کوڑا دان میں ڈال دیا گلگت کے لوگوں نے. میں سلام کرتا ہوں گلگت کی عوام کو جنہوں نے ان کا بیانیہ رد کیا ہے. اب آپ کو پتہ ہے یہ پچھلی دفعہ پی ایم ایل این کی حکومت تھی تو پی ایم ایل این جی بی سے جیتی تھی، پیپلز پارٹی کی حکومت تھی تو پیپلز پارٹی جیتی تھی. آپ کی سیٹیں بھی کم ہیں ان سے. دیکھیں یہ بھی ایک پیٹرن موجود ہے، ایک پیٹرن ہے جو اے جے کے میں اور جی بی میں، یہ دونوں جگہ یہ پیٹرن موجود ہے. یہ اس پہ بھی بات کر سکتے تھے کہ اس طرح. اور جو آپ کے ٹکٹوں پہ جیت کے آئے ہیں وہ زیادہ تر تعداد نون لیگ کا حصہ تھی. بار بار انسٹیٹیوشن کی بات کرنا، محمد زبیر صاحب انسٹیٹیوشن کی تو بات یہ کر رہے ہیں. دیکھیں چلے انہوں نے بات کر دی کہ الیکٹورل پروسیس ہوگا، اس کے اندر الیکشن ڈے کا مسئلہ نہیں ہے، انسٹیٹیوشنز کی انٹرفیرنس کا مسئلہ ہے. میں کہتا ہوں سینٹ انتخابات سے شروع کریں، ان سے پوچھیں آج ہی سینٹ میں شو آف ہینڈ کو یہ سپورٹ کریں گے جو پرائم منسٹر نے اتنی بڑی بات کی ہے. کیا سینٹ میں الزامات نہیں لگتے رہے ماضی میں؟ 10 کروڑ کا ووٹ بکتا ہے، 10 کروڑ. یہ ہماری ہی پارٹی تھی جس نے 20 ایم پی اے فارغ کیے تھے. یہ بھی پاکستان کی تاریخ میں واحد وزیر اعظم عمران خان تھا جس نے اپنے 20 ایم پی ایس فارغ کیے. ان سے پوچھیں انہوں نے کیا کیا. حالیہ سینٹ میں جو ہوا اس پہ انہوں نے کیا لیا ایکشن. ان سے پوچھنے والی بات ہے نا، جو یہ طریقے تمہیں اعتماد لے کے آئے تھے سینٹ میں. اب ان کا کام بنتا ہے شفاف الیکشن کے لیے، اگر یہ واقعی ووٹ کو عزت دو کی بات کر رہے ہیں تو آگے بڑھیں، پارلیمنٹ میں ساتھ دیں ہمارا. بتائیے زبیر صاحب، بات تو صحیح ہے کیونکہ ابھی چیئرمین سینٹ کے انتخاب اور عدم اعتماد کے اوپر بھی دونوں موقعوں کے اوپر آپ کی جماعتوں اپوزیشن پارٹیز کے بندے ٹوٹ گئے تھے کھلے عام. 54 بندوں نے یا 64 بندوں نے کھانا کھایا تھا اور 50 بندے ووٹ ڈالنے، 14 بندے ہی غائب ہو گئے تھے. جی بالکل صحیح بات ہے. دیکھیں اس میں کوئی عثمان ڈار صاحب نے کچھ باتیں صحیح کی ہیں، ندیم آپ بھی کچھ باتیں صحیح کر رہے ہیں، لیکن مجھے آپ ایک چیز بتائیں. جب ہم ایک چیز ڈیمانڈ کرتے ہیں، دس از اے فنڈامنٹل تھنگ. ہم اگر کمپیئر کرتے ہیں اپنے آپ کو، امریکہ کو چھوڑ دیں، آپ ہندوستان سے کمپیئر کرتے ہیں یا دوسرے تھرڈ ورلڈ ممالک جہاں ڈیموکریٹک پروسیسز اسٹیبلشڈ ہیں، وہاں اور ایک ہمارا آئین ہے، اس آئین کے تحت ہمیں جو بھی ایشوز ہیں وہ آپس میں ریزالو کرنے. ابھی اس چیز کو آپ کارپیٹ کے انڈر ڈال دیں کہ جی جنرل پرویز مشرف ٹکٹ نہیں بانٹتے تھے، تو یہ میرا خیال ہے اس مسئلے کا آگے جا کے حل نہیں ہوگا. ایک اگر آپ نے مانا ہوا ہے، انہوں نے کہا خواجہ آصف کی بات کی، تو خواجہ آصف نے پوری بات کی تھی، انہوں نے اس کی آدھی بات بتائی ہے. بالکل یہ پوائنٹ آف کنسرن ہے کہ خواجہ آصف کو کیوں فون کرنا پڑا یا میسج کیوں دینا پڑا آدھی رات کو، یہ ایک کوشچن ہے. ان کو چیف الیکشن کمشنر کو کیوں نہیں کیا تھا؟ دس از اے فنڈامنٹل کوشچن کہ پاور ایک ادارہ لے کے بیٹھا ہوا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں یہاں نہ آئیں، اور ان کے سربراہ یہ کہہ بھی رہے ہیں کہ آپ فکر نہیں کریں، آپ کے ساتھ کوئی غلط نہیں ہوگا. بھائی وہ کہتے کہ بھائی what the hell, why are you coming to me?
تو اگر ہم تو پولیٹیشنز کو تو روز بیٹھ کے عثمان ڈار صاحب ہماری پارٹی والوں کو کرٹیسائز کرتے ہیں, ہم ان کو کرتے ہیں, تو لینا دوسرے کو کویسچن کرنا چاہیے. اگر دوسرے ادارے کا رول جو ہے وہ سر میں بالکل تیار ہوں, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارا ایک آئین ہے, سب سے پہلے تو اس کی پاسداری ہونی چاہیے. ندیم سب سے پہلے الیکٹرانک ووٹنگ یا شو آف ہینڈز ایک چیز. جی آپ کو ایک بیان سنواتا ہوں, پھر شو آف ہینڈ پہ آتے ہیں, کیونکہ وہ ایشو ہم ڈسکس کر رہے ہیں جس کو آپ بھی ہائی لائٹ کر رہے ہیں اور جس کو ابھی میرے ساتھ بیٹھے ہوئے عثمان ڈار نے بھی اس کے اوپر زور دیا. مریم نواز کا ایک بڑا ہی زوردار بیان ہے, اس کو بھی سنتے ہیں, پھر آپ سے دونوں سے اس کے اوپر رائے بھی لیتے ہیں. دکھائیے گا جی کیا کہا. یہ بتا دیں کہ پشاور کا جلسہ پی ڈی ایم کا بڑا جلسہ آ رہا ہے, کیا اس میں یہ طے ہو گیا ہے کہ اب جرنیلوں کا نام لیا جائے گا یا اسٹیبلشمنٹ کا ورڈ یوز کیا جائے گا؟ نہیں, نام تو پہلے ہی لیا جا رہا ہے. جو لوگ نام لے رہے ہیں ان کا بھی آپ کو پتہ ہے, جو نام لیے بغیر بات کر رہے ہیں ان کو بھی پتہ ہے وہ کس کی بات کر رہے ہیں, اور عوام کو بھی پتہ ہے کس کی بات. اب پالیسی کیا ہوگی؟ پالیسی یہی ہے جو چل رہی ہے. DGISPR نے خود بتایا کہ ان کے چند افسران امپلسز پہ ایکٹ کرتے ہیں, ایموشنل ہو جاتے ہیں, اوور زیلس ہو جاتے ہیں. تو اس سے کیا میسج دیا جا رہا ہے؟ اس سے تو یہ میسج دیا جا رہا ہے کہ سب ایک پیش پہ وہاں بھی نہیں. سب انہوں نے کہا کہ جو ISPR کا بیان آیا جس میں کراچی والا واقعہ, جس کے اندر ان کے سیکٹر کمانڈرز 2 تھے بریگیڈیئر لیول کے افسر جن کو فارغ کیا گیا, تو وہ کہہ رہی ہیں کہ انہوں نے جذباتی انداز میں ایکٹ کیا, اور اس پریس سٹیٹمنٹ سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ سب ایک پیج پہ نہیں ہے. یہ سٹیٹمنٹ ویسے نہ دی جائے فوج کے لیے تو مناسب ہوتا ہے, کیونکہ فوج کے اندر ڈویژنز کریٹ کرنا ہمارے پاکستان کے مفاد میں نہیں جاتا. فوج کا رول پالیٹکس میں نہیں ہونا چاہیے, اس کو زوردار طریقے سے کویسچن کریں, لیکن یہ ڈویژنز کو ہوا دینا نقصان کا باعث بھی ہو سکتا ہے. عثمان پہلے آپ اس پہ ریئیکٹ کرنا میرے سے پوچھ رہے ہیں. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایسے انسٹیٹیوشنز کو ملک صاحب اس طرح ڈبیٹ کی ضرورت نہیں ہے, لیکن یہ تو ان کا مائنڈ سیٹ ہے, یہ تو اس انسٹیٹیوشن میں ڈویژن چاہتے ہیں, اس لیے ڈویژن کی بات کرتے ہیں. مریم نواز صاحبہ بہتر ہوتا, DGSPR نے یہ بھی کہا تھا کہ اس انسٹیٹیوشن میں کوئی ڈویژن نہیں ہے, ہم سب ایک پیج میں کیٹاگوریکلی. انہوں نے پریس کانفرنس میں اسی سوال کا جواب دیا, تو یہ اس کو نتھی کرنا چاہ رہی ہیں کہ جی وہ ایموشنل ہو کے جذبات میں آ کے وہاں ان آفیسرز نے جو بھی سٹیپس لیے. میں سمجھتا ہوں کوئی بھی محب وطن پاکستانی, میں انسٹیٹیوشن کی یا فوج کی بات نہیں کرتا ہوں مل صاحب, قائد اعظم کے مزار پر جو ان کی شان میں گستاخی کی گئی, جو وہاں بحرونتی گئی, وہ ریکارڈ کا حصہ ہے. وہ تو اس کے بڑا ایشو ہے, لیکن یہ والا سٹیٹمنٹ یہ کچھ ریڈ لائن ہے, میرے خیال ہے ہمیں کراس نہیں کرنی چاہیے. آپ نے اگر عرب سپرنگ والا ماڈل دیکھا ہو تو عرب سپرنگ کے ماڈل کے اندر کیوس کریٹ کیا گیا تھا نا, تو ہمیں اس کیوس سے اگر بچنا ہے تو اس والے سٹیٹمنٹ سے جہاں یہ کہا جائے کہ فوج کے اندر تقسیم ہے اس سے بچنا چاہیے. دیکھیں وہ تو یہ تو محمد زبیر صاحب کا کام ہے کہ اگر میاں نواز شریف صاحب تایات نحل ہو چکے ہیں, پاکستان کی پالیٹکس میں ان کے دروازے بند ہو چکے ہیں, تو باقیوں کو تو پالیٹکس کرنے دیں, باقیوں کو تو جمہوریت کو لے کے آگے بڑھنے دیں. یہ تو ایسے بیانات سے جمہوریت لپیٹنا چاہتے ہیں, یہ تو ان کا مشن لگ رہا ہے. کبھی پارلیمنٹ میں ایسا سٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں, کبھی جلسوں میں دیتے ہیں. تو جو بات ابھی وہ کہہ رہی تھی کہ یہ ابھی یہ تو رکنا نہیں ہے, یہ تو بیانات ابھی چلنے ہیں, ہمارا وہی بیانیہ ہے. اور ایک دیکھیں یہ خود بھی کنفیوزڈ ہیں. چند روز قبل آپ نے دیکھا انہوں نے سٹیٹمنٹ دیا جی اسٹیبلشمنٹ سے بات ہو سکتی ہے. اب جو آپ یہ دکھا رہے ہیں مجھے امید ہے یہ اس کے بعد کا ان کا بیانیہ ہے. ابھی تو ریسنٹ بیانیہ میں پھر یہ کہہ رہی ہیں کہ ہم نام لیں گے, ہم اداروں کو ٹارگٹ کریں گے. آپ کو میں دوبارہ یہ بیان مجھے اس میں ٹائم دیجیے, دوبارہ بیان سنواؤں گا, پہلے پھر آپ اس کا رد عمل. نہیں مجھے بیان سننے کی ضرورت نہیں, میں نے سن لیا. پروڈیوسر صاحب دوبارہ چلائیے گا اس کو. یہ بتا دیں کہ پشاور کا جلسہ پی ڈی ایم کا بڑا جلسہ آ رہا ہے, کیا اس میں یہ طے ہو گیا ہے کہ اب جرنیلوں کا نام لیا جائے گا یا اسٹیبلشمنٹ کا ورڈ یوز کیا جائے گا؟ نہیں, نام تو پہلے ہی لیا جا رہا ہے. جو لوگ نام لے رہے ہیں ان کا بھی آپ کو پتہ ہے, جو نام لیے بغیر بات کر رہے ہیں ان کو بھی پتہ ہے وہ کس کی بات کر رہے ہیں, اور عوام کو بھی پتہ ہے کس کی بات. اب پالیسی کیا ہوگی؟ پالیسی یہی ہے جو چل رہی ہے. DGISPR نے خود بتایا کہ ان کے چند افسران امپلسز پہ ایکٹ کرتے ہیں, ایموشنل ہو جاتے ہیں, اوور زیلس ہو جاتے ہیں. تو اس سے کیا میسج دیا جا رہا ہے؟ اس سے تو یہ میسج دیا جا رہا ہے کہ سب ایک پیش پہ وہاں بھی نہیں. جی زبیر صاحب. جی ندیم, آپ مجھے بے شک باقی پروگرام میں ٹائم نہ دینا, لیکن میرا یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے ہمارے پوائنٹ آف ویو سے, آپ سن لیجئے. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے کہا DGISPR نے وہاں تک پہنچے کیسے تھے. اب اس ملک میں ہوتا کیا رہا ہے, 18 اور 19 کی رات کو جو کچھ بھی ہوا, صبح 10 بجے ہمارے پاس ایک چوائس تھی.
ایک وہ چوائس تھی کہ ہم حشش کر کے کہ نام کسی کا نہ لیں اور عمران خان پرائم منسٹر سے کہیں گے جی دیکھیں یہ بڑی زیادتی ہوئی ہے اور اس پر وہ تحقیقات ہونی چاہیے. ایک تو وہ سٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر چل رہا ہے. دوسرا ہمارے پاس ایک رسک تھا, ہیونگ کم ٹو نو آف دا فیکٹ کہ کیا ہوا کیا ہے. میرا آڈیو ٹیپ آپ کو یاد ہے کہ ہم نے سب سے پہلے وہ آڈیو ٹیپ نکالا اور پوری قوم کو پتہ چلا. اسی کی وجہ سے ندیم ملک صاحب چیف آف آرمی سٹاف نے انکوائری آرڈر کی تھی. چیف آف آرمی سٹاف کیوں انکوائری آرڈر کرتے؟ اور بات اس کو سمجھنے کی یہ ہے کہ 1 سٹار جنرل 3 سٹار جنرل کو اٹھا کے لے کے چلے گئے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ریڈ لائن نہیں کراس ہونی چاہیے. اگر وہ انکوائری ہوتی نا, پاکستان میں کیا پہلی دفعہ موقع ہوا تھا ایسے؟ کبھی ہوتا ہی نہیں انکوائری. انکوائری اس لیے ہوئی تھی اور یہ اس مائنڈ سیٹ کو ریفلیکٹ کرتا ہے کہ اگر آپ اس پر کہیں کہ ریڈ لائن نہ کراس ہوئے تو اس لیے ہم پیچھے ہٹ جائیں. دوسری بات یہ ہے کہ جو بیان آئی ایس پی آر آپ میرے سوال کو ڈسٹارٹ کر رہے ہیں زبیر صاحب. سوال یہ نہیں ہے کہ وہ ان کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے تھی یا نہیں ہونی چاہیے تھی. میں پوری سپورٹ کرتا ہوں کہ جس نے ریڈ لائن کراس کی تھی 2 بریگیڈیئرز نے, ان کے خلاف آرمی چیف نے ایکشن لیا. میرے لیے ریڈ لائن یہ ہے کہ نہیں ہوا سر, نہیں ہوا. فوج کے چیف اور اس کے نیچے جو ماتحت ہیں ان کے درمیان تقسیم ہے, ڈویژن ہے. یہ میرے لیے ریڈ لائن ہے. میں بریک لے لوں, میں دوبارہ آپ کو موقع دوں گا, بریک لے لینے دیں سر. بریک لازمی ہے, بریک لے لیں. ویلکم بیک. زبیر صاحب دوبارہ آپ کے پاس آؤں گا. میں دوبارہ اپنا سوال دہرا رہا ہوں کہ اگر یہ کہا جائے کہ فوج کے سربراہ اور اس کے جو نیچے ماتحت ہیں, کوئی بریگیڈیئر ہے اس کے نیچے, کوئی کرنل ہے اس کے نیچے, یہ کہا جائے کہ وہ سارے ایک پیج پہ نہیں ہیں, تو یہ ریڈ لائن ہے. میرے لیے تو ریڈ لائن ہے. میرے خیال میں یہ مناسب نہیں ہے بیان دینا. میں دہرا رہا ہوں اس سوال کو صرف اس لیے کہ کوئی کنفیوژن نہ رہ جائے. میرا جواب بھی سن لیں. میرا جواب, میں نے آپ کو کہا تھا ندیم کہ مجھے ٹائم دیجیے گا. بہت امپورٹنٹ کویسچن آپ ریز کرتے ہیں پورا ٹائم, اور یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے کہ ہاں جی. میں ایک چیز کہہ رہا ہوں, دیکھیں اسی پر رک جائے, انویسٹیگیشن پر. بہت بڑی بات تھی, خود آئی ایس پی آر نے یہ کہا کہ 2 ادارے آمنے سامنے تھے, پولیس اور فوج. اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ وہ جو فوج کے 2 ادارے جس کو آئی ایس پی آر کی رپورٹ کے مطابق اکنالج کیے, ایک آئی ایس آئی ڈائریکٹلی رپورٹ کرتا ہے پرائم منسٹر کو, دوسرا رینجرز وہ انٹیریئر منسٹری کے تھرو پرائم منسٹر کو رپورٹ کرتا ہے. اب ہمارے سوال بنتے ہیں بہت امپورٹنٹ اور ریلیونٹ. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ تفریق نہیں ہونی چاہیے, پہلا کویسچن تو یہ ہے کہ یہ جو سیکٹر کمانڈرز نے ایکٹ کیا تھا, کیا انہوں نے خود کیا تھا؟ اور پرائم منسٹر کے جو انڈر ادارہ آتا ہے, انہوں نے ایکٹ کرنے سے پہلے, کیونکہ پروونشل حکومت کو بائی پاس کر رہے تھے, تو کیا پرائم منسٹر سے اپروول لیا تھا یا نہیں لیا تھا؟ اور اگر نہیں لیا تھا تو پرائم منسٹر نے کیا ایکشن لیا؟ پرائم منسٹر نے اس کے 1 ہفتے بعد اے آر وائی کو انٹرویو دیتے ہوئے مذاق اڑایا اور یہ کہا کہ مجھے تو یہ سارا کامیڈی لگتا ہے یہ جو کہا جا رہا ہے. اب اگر اتنی اس کی اہمیت ہے اس قصے کی اور ہم اس کو کارپیٹ کے نیچے ڈال کے سوال ہی نہ ریز کریں. دوسری بات, وہ جو 2 بریگیڈیئرز نے ایکٹ کیا تھا, کیا انہوں نے خود ایکٹ کیا تھا؟ پلیز ڈونٹ فرگیٹ, مریم نواز ان کی پولیٹیکل اوپوننٹ ہے عمران خان کی, اس میں تو کوئی نہیں ہے, چاہے وہ اس کو ایکسیپٹ کریں یا نہ کریں. یہ سارا, اور یہ جو کہتے ہیں نا کہ اضطراب کی کیفیت تھی, مجھے آپ اس دن 18 تاریخ کی شام سے جب سے وہ ہوا تھا, مزار پر واقعہ ہوا تھا, رات تک مجھے ایک ٹیلی ویژن کی ایک رپورٹ بتا دیں جس میں اضطراب کا کوئی آیا ہو کہ جی بڑا کنسرن ریز ہو رہا ہے اور لوگوں میں جذبات بڑھ رہے ہیں اور اس وجہ سے انہوں نے جا کے ایکٹ کیا تھا. لیٹس ناٹ, یار جرت کا مظاہرہ عثمان ڈار آپ بھی یہ کریں کہ بات یہ نہیں ہے کہ وہ کتنا امپورٹنٹ تھا, یہ سگنیفیکنس تھا. بات یہ مینڈیٹ کیا ہے, کس کا کیا مینڈیٹ ہے. اگر آپ مینڈیٹ کے پار جا کے بات کریں گے, یہ اگر ندیم ملک, اگر یہ محمد زبیر اس دن آڈیو ٹیپ نہ کرتا تو یہ ہم ڈسکس بھی نہ کر رہے ہوتے. سو پلیز, ہمیں گالیاں پڑتی ہیں, ہمیں پتہ ہے ہمیں گالیاں پڑتی ہیں, لیکن اگر ہم اب مجھے یہ بتائیں کہ میں نے کون سی انکانسٹیٹیوشنل بات کی ہے, یا آج آپ کوئی دنیا کا لے آئیں, لائر لے آئیں, کوئی پولیٹیکل اینالسٹ لے آئیں, جو مریم کے ہوٹل کے کمرے کا دروازہ ٹوٹنے کا واقعہ ہے,
یا جس طریقے سے آئی جی کو لے جایا گیا وہ قابل مذمت ہے. میں نے اس پروگرام میں بیٹھ کے اس کی مذمت کی. اس پروگرام میں بیٹھ کے میں نے اس چیز کو ریز کیا کہ آرمی چیف کو ان کے خلاف افسروں کے ایکشن لینا چاہیے. یہ اچھا اقدام ہوگا اور انہوں نے کیا اور اس کو بھی اپریشیٹ کریں. لیکن جو آپ ڈویژنز کریٹ کر رہے ہیں وہ میں اس کو اپریشیٹ نہیں کرتا. میں تو اس کی مذمت کرتا ہوں. وفاق اور صوبائی حکومت آپس میں کھڑی ہوئی ہیں اور وفاقی حکومت کا جو ہیڈ ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے. عثمان ڈار دیکھیں مل صاحب جو آپ بات کر رہے ہیں نا ریڈ لائن کی, میں نہیں زبیر صاحب اس کو بائی پاس کر کے نکل جاتے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں آپ کی اس بات کو پوری قوم سپورٹ کرتی ہے. یہ 22 کروڑ لوگ جو بھی آپ کو اس وقت سن رہے ہیں وہ آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں. ریڈ لائن کراس نہیں ہونی چاہیے. ایک انسٹیٹیوشن کا معاملہ ہے. انہوں نے مینڈیٹ کی بات کی ہے, تجاوز کی بات کی ہے اختیارات سے. کیا اس ادارے نے انکوائری کال کی اور اس انکوائری کے بعد جو بھی انہوں نے فیکٹس فائنڈنگ سامنے آئی اس کے اوپر انہوں نے ایکشن نہیں کیا ہے؟ اب میں زبیر صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں, کوئی ایکشن نہیں کیا. زبیر بھائی اب سن لینا ذرا. ہمیں یہ نہیں پتا کہ انہوں نے آن ایکٹ کیا تھا. 2 بجے انہوں نے آرمی چیف کو اوپر کسی نے کہا تھا, پرائم منسٹر کو کیا پتا تھا کیا بھائی انکوائری ایسے ہوتی ہے؟ کس حیثیت میں آرمی چیف کو آپ کال کر رہے تھے, دعوت دے رہے تھے؟ وہ چیف الیکشن کمشنر کو کرتے, آر او کو کرتے, لوکل جو بھی الیکشن کروا رہے تھے. دوسرا میں آپ کی ہی بات کرتا ہوں, قوم سن رہی ہے. اگست اور سپٹمبر میں آپ کس مینڈیٹ سے گئے تھے بات کرنے, اور جو ڈی جی ایس پی آر اور ان کی طرف سے پیغام بھی آیا کہ ان کو کہہ دیا گیا ہے اپنے سیاسی معاملات پارلیمنٹ میں حل کریں اور قانونی عدالتوں میں جا کے کریں. ایسی بات ہوئی تھی نا وہاں آرمی چیف اور ڈی جی ایس آئی کی موجودگی میں؟ بتائیں ہوئی تھی نا یہ بات؟ بالکل نہیں ہوئی تھی ایسی بات. بالکل ایسی بات نہیں. بات کیا ہوئی تھی چاہیے بتا دیں کہ پھر کیا بات ہوئی تھی. زبیر صاحب سے سن لیں کیا بات ہوئی تھی, آپ کیوں ملنے گئے تھے؟ آپ اچھا اگر یہ بات ہونی ہوتی ندیم, ایک کامن سینس ہے کہ میں نے جا کے کہا, سپوز کریں لیٹس ٹیک دیئر سٹوری, کہ میں نے جا کے کہا کہ جی مریم اور نواز شریف کے کیسز کا کچھ آپ کریں, تو انہوں نے کہا کہ اس کے لیے آپ چلے جائیں. آپ نے ڈسکس تو کیا یہ ایشو, اور اگر پولیٹیکل ہے تو اس کے لیے 7 گھنٹے چاہیے ہوتے ہیں. اس کے لیے 7 آپ نے ایشو تو ڈسکس کیا نا سر. آپ خود ایک کامن سینس. اچھا دوسری بات یہ نہیں زبیر صاحب, آپ نے ایشو ڈسکس کیا وہاں پہ. پوائنٹ آف ویو نہیں, میں میرا ایک پوائنٹ آف ویو ہے. زبیر صاحب آپ نے یہ ایشو مریم کا اور نواز شریف کا وہاں ڈسکس کیا اس میٹنگ میں؟ ہاں میں نے کیا, لیکن میں پوری بات تو سن لیں نا. آپ آئی ایس پی آر کی طرح آدھا بات نہ کروائیں نا. میں یہ کہہ رہا ہوں آپ نے کیا ڈسکس کیا, یہی میں کہنا چاہ رہا ہوں. آپ نے وہاں کیا سوال کیا ہوگا؟ وہاں مریم کی طبیعت کا تو نہیں بتایا ہوگا نا, کیس کی بات ہی کی ہوگی اور نواز شریف کے کیس کی بات کی ہوگی. تو سر آپ سوال پوچھ رہے, اتنا لوڈڈ کوسچن پوچھیں تو جواب بھی ذرا مجھے دینے دیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ میرا ایک پوائنٹ آف ویو ہے اور ادھر سے ایک پوائنٹ آف ویو ہے. 7 گھنٹے کی ملاقات تھی. ٹرانسکرپٹ ریلیز کرتے ہیں پوری قوم کے سامنے, اور پتہ چل جائے گا کہ کون سچ بول رہا ہے کون جھوٹ بول رہا ہے. ٹرانسکرپٹ ریلیز کر دینا. میں تو کہہ رہا ہوں ٹی وی پر, کیونکہ میں تو جو بھی کہوں گا وہ میں ہو سکتا ہے توڑ مروڑ کے پیش کروں. وہ جو کہیں گے وہ اپنے پوائنٹ آف ویو سے کہیں گے. ٹرانسکرپٹ ان کے پاس ہے, وہ ریلیز کر دیں. آپ مجھے اپنے لفظوں میں تو بتا دیں کہ آپ نے کیا وہاں کہا کہ مریم کے کیس اور نواز شریف کے کیس سیاست میں ان کا رول گنجائش پیدا کریں, یا آپ کی طرف سے تجویز آئی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے یہ کہا تھا کہ فوج ہم سلوٹ کرتے ہیں, احترام کرتے ہیں, ہم فخر ہے ہمیں ان کا, لیکن جہاں سیاسی معاملات ہیں اس میں اس کو نیوٹرل ہونا چاہیے. جہاں تک کورٹ کچہری کا تعلق ہے, یہ جو آپ مریم وغیرہ کی بات کریں, جہاں تک کورٹ کچہری کا تعلق ہے, چاہے نواز شریف کے, شاہد کا خان عباسی کے, یا مریم کے, جس کے بھی کیسز ہے, لیٹ اس فیس دا کورٹس اینڈ کچہریز. لیٹ اس فیس, الاؤ اس ٹو فیس نیب آن اٹس اون. ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, اس کو آپ بھول جائیں, ہم فیس کریں گے. ہمیں کوئی نہیں چاہیے ریلیف ریپیٹڈلی. اور آپ نے خود سنا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ کیوں ذکر کیا کہ مریم اور نواز شریف کو عدالتوں کا سامنا کرنے دیں, صرف آپ ہاتھ اٹھا لیں. یہی بات کی نا آپ نے کہ آپ ہاتھ اٹھا لیں یا آپ پیچھے ہٹ جائیں. ہاں, کیونکہ اس کا کانٹیکس ہے نا ندیم, اس کا کانٹیکس یہ ہے کہ میں گیا تھا, اگر مجھے کوئی ریلیف چاہیے ہوتا تو میں 2-3 سال میں بہت موقع آئے تھے, جب جیل ہوا, الیکشن ہوئے, جو بھی چیزیں ہوتی رہیں, ڈسکوالیفیکیشن, تو میں جا سکتا تھا. ابھی میں نے کیوں چوز کیا تھا, بیکاز ایک بیک گراؤنڈ تھا. انہوں نے سب کے سامنے, عمران خان صاحب بھی موجود تھے اور اسد عمر بھی تھے اور باقی بہت سے دوسرے وزراء بھی تھے, جہانگیر ترین بھی تھے,
اور خٹک صاحب بھی تھے, شیخ رشید صاحب بھی تھے. ادھر آرمی چیف نے یہ کہا کہ آپ جب اسلام آباد آئیں گے تو ضرور ملاقات کرنا. میں نے کہا جی ضرور ملاقات کروں گا. ایک تو میں ان سے ریلیشن شپ ہے. پھر آپ نے ریکویسٹ ڈالی اس کے لیے یا ادھر سے دعوت آئی؟ پھر آپ نے ریکویسٹ ڈالی اس کے بعد ادھر سے کال آئی آپ کو؟ دیکھیں یہ تو آپ ایک عجیب طرح سے بات کر رہے ہیں. میں نے ان کو جا کے بتا دیا ان کے سٹاف کو کہ میں اسلام آباد آیا ہوں. ادھر سے آ گیا کہ آپ فلانے دن فلانے وقت میں آ جائیں. دوسری بات یہ کہ جیسے ہی آپ نے ایک دعویٰ کیا تھا کہ میری 40 سال سے دوستی ہے ان سے, تو مجھے کسی نے اتنا لمبا میسج لکھ کے بھیجا کہ 40 سال کی کوئی دوستی نہیں ہے, ایج کا بھی آپس میں بہت فرق ہے. اور انہوں نے کہا کوئی 85-86 میں کوئی کرکٹ کا میچ تھا, وہاں دونوں کی آپس میں ملاقات ہوئی تھی. اس کے بعد اسد عمر کے بیٹے کی شادی پہ دوسری ملاقات ہوئی. کوئی 40 سال کی دوستی نہیں ہے. یہ مجھے اب آپ کو بتا دیتا ہوں. نہیں ایک سیکنڈ. 2016 جنوری میں میرے بیٹے کی شادی ہوئی تھی اسلام آباد میں. کاشف عباسی بھی تھے, مہر عباسی بھی تھیں, آسما شرازی بھی تھیں, اور بھی بڑے لوگ تھے. ایک حاضر سروس تھا, 5 سال پہلے کی بات ہے. ایک حاضر سروس تھا اور سب جانتے ہیں. میں نے تو نام آپ کو لے کے بتا دیے. لیٹس ناٹ گو انٹو دیٹ. اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ کے دوست کے ریلیشن شپ کی وجہ سے شاید ایک کامن کانٹیکٹ نکل آتا ہے, لیکن 40 سال کی دوستی تو اسٹیبلش نہیں ہوتی اس سے. یار بات سنیں, میرے بیسٹ فرینڈ جو جن کے پاس میں ٹھہرتا ہوں ان کے یہ فرسٹ کزن ہے. اور واٹ ڈفرنس ڈز اٹ میک؟ اچھا چلے نئی دوستی تھی میری تو پھر مجھے کس حیثیت میں بلایا تھا؟ مجھے کس حیثیت میں بلایا؟ اور ندیم ملک صاحب لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ ندیم لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ آپ کو اچھا لگے گا پی ٹی وی کے پروڈیوسر ہوا کرتے تھے 50 تصویریں. زبیر صاحب سن تو لیں, پی ٹی وی کے پروڈیوسر ہوا کرتے تھے, شاید وہ رفیق بڑائی صاحب تھے, شاید رفیق بڑائی صاحب سے تھے نا, ان کے وہ صاحبزادے ہیں جن کا آپس میں سن لیں سر, کچھ ایسا ہی ہے نا. ندیم 50 تصویریں اگر میں ٹویٹ کر دوں اٹھا کے, کیا ہوگا؟ تہلکا مچے گا یا نہیں مچے گا؟ کس کے لیے امبیرسمنٹ؟ میرے لیے ہوگی. اینڈ واٹ ڈفرنس؟ اوکے لیٹس سے کہ نہیں تھی دوستی, واٹ ڈفرنس ڈز اٹ میک؟ اور جو لوگ جانتے ہیں, چاہے وہ پرائم منسٹر نواز شریف کے ارد گرد کے لوگ تھے, جو میرے آپ کو پتہ سارے جو جتنے بھی کلوز ہیں پی ایم ایل کا دعویٰ کر رہے ہیں, ادھر سے قبولیت نہیں ہے, یہ کیسی دوستی ہے سر؟ نہیں قبولیت نہیں آئی تو میں کیا کروں بھائی. ایک سیکنڈ ندیم ملک, ایک ہمارا عجیب آپ سے تو میں ایکسپیکٹ یہ نہیں کر رہا تھا کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ جی دوستی پروف کی مجھے جائے. بریک لے لینے دیں, بریک لے لیں جی, ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. نوشین حامد پارلیمانی سیکرٹری برائے صحت ہمارے ساتھ شامل ہو رہی ہیں. نوشین بی بی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. آج جو اناؤنسمنٹ ہمارے سامنے آئی کہ دو ویکسینز کرونا کے علاج کے لیے ہم بھی اس کو بک کروانے جا رہے ہیں, کچھ بتائیں گے کہ کن کمپنی سے ہم یہ حاصل کریں گے؟ دیکھیے جی, اس وقت دنیا میں کوئی 8 سے 9 کمپنیز ہیں جہاں پہ یہ ویکسینز جو ہیں وہ ان کے کلینکل ٹرائلز فائنل مراحل میں ہیں. یہ کمپنیز یو ایس اے میں بھی ہیں, کچھ یو کے کی ہیں, رشین ہیں, چائنا کی ہیں. آپ نے آئیڈینٹیفائی کیا ہے کہ ہمیں کن سے لینا ہے؟ نہیں جی, ابھی نام فائنلائز نہیں ہوئے, مگر ان سے نیگوسیشنز جو ہیں وہ جاری ہیں. اور لائک ایک ماڈرنا انہوں نے کل اناؤنس کیا ہے کہ ہماری 94.5% ایکوریسی ہے, اس کی افیکٹونیس ہے, تو دیٹ سیمز ٹو بی اے گڈ چوائس. اسی طریقے سے چائنیز کمپنی ہے سینو فارم, اس کے ساتھ شاید ہم ٹرائل کر رہے ہیں, تو وہ ایک آپشن ہو سکتی ہے. جی بالکل. اور کینسینو بایو جو ہے اس کے کلینکل فیز 3 کے کلینکل ٹرائلز تو اس وقت پاکستان میں NIH کی سپرویژن میں ہو بھی رہے ہیں, اور تقریباً 4000 والنٹیئرز کو وہ ویکسین پاکستان میں لگ چکی ہوئی ہے, پر وہ کلینکل ٹرائل فیز 3 کی ہے. جو فائنل ویکسینز ڈیولپ ہوں گی وہ پرابلی فرسٹ کوارٹر میں پھر وہ اپنی WHO کے پری کوالیفیکیشن کے لیے اپلائی کریں گی, اور سیکنڈ کوارٹر آف 2021 میں ان کی اویلیبلٹی ایکسپیکٹڈ ہے. تو اس وقت پاکستان پھر جو ہے وہ اس کو پروکیور کرے گا. 2021 کے اگلے سال کے وسط میں کسی وقت یہ ویکسین جو ہے وہ دستیاب ہوگی مارکیٹ میں, تو اس کے لیے بجٹ کتنا درکار ہوگا, کچھ اندازہ ہے آپ کو؟ دیکھیے جی, انیشلی تو ابھی $100 ملین جو ہے وہ اس کے لیے مختص کیا گیا ہے, اور انیشل سٹیج میں جو ویکسین آئے گی پاکستان وہ فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز کو
اور ہمارے 65 ایئرس سے ابو جو ہوں گے سینئر سٹیزنز ان کو فرسٹ فیز میں لگائی جائے گی. اور آپ کا کیا ارادہ ہے کتنی ویکسینز کے وہ جو شاٹس ہیں وہ آپ ابتدائی طور پر حاصل کرنا چاہیں گے؟ کچھ آپ نے اس کی تعداد متعین کی ہے؟ جی فرسٹ گو میں جی تقریباً 1 کروڑ ویکسینز کا پلان ہے کہ ہم 1 کروڑ ویکسینز جو ہیں وہ پروکیور کریں. 1 کروڑ ویکسین پروکیور کریں گے. ایک لاسٹ کویسچن، سکولز کے اوپر کافی کنسرنز آ رہے ہیں کہ وہاں پر آج WHO کے حوالے سے خبر ہے کہ پازیٹیوٹی ریٹ ڈبل ہو گیا ہے پچھلے 10-15 روز میں، 1.1% سے 2% ہو گیا ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز میں. تو از دیر اینی پلان کہ ہم ان اسکولوں کو آن لائن ایجوکیشن پہ شفٹ کریں یا اسٹوڈنٹس کو چوائس دے دیں کہ وہ چاہے تو آن لائن لے لے چاہے تو وہ آ جائے؟ جی دیکھیے پرائیویٹ اسکولس میں تو ابھی بھی تقریباً میجورٹی اسکولس جو ہیں ان میں یہ آن لائن کی آپشن موجود ہے، اور جو پیرنٹس نہیں بھیجنا چاہ رہے وہ آن لائن اس کو اویل کر رہے ہیں فیسلٹی کو. اور یہ 23 کو جو ہے وہ ایک فائنل میٹنگ جو ہے یہ ایجوکیشن منسٹرز کی فیڈرل اور پروونشل کی ہونے جا رہی ہے، اس میں کوئی حتمی فیصلہ ہوگا، اور ایک ایکسٹینڈیڈ اور ارلی ونٹر ویکیشن جو ہے وہ انڈر کنسیڈریشن ہے. جی بہت شکریہ آپ کا نوشین حامد صاحب. ہم نے جہاں بحث چھوڑی تھی اگر آپ اس کو کنکلوڈ کرنا چاہیں، بالکل 1-2 منٹ ہے. دیکھیے مل صاحب بات وہی جو میں نے ان کے سامنے رکھی تھی کہ یہ اپنی صفوں میں بھی دیکھیں، اپنے معاملات بھی دیکھیں، اپنے مینڈیٹ کو بھی دیکھیں. کم از کم میں نے آدھی رات کو کسی کو فون نہیں کیا، ان کی صفوں میں سے کالے. الیکٹورل ریفارمز کیا یہ موقع نہیں ہے کہ آج کر لیجیے؟ زبردست موقع ہے اگر ہم واقعی ہی چاہتے ہیں کہ پاکستان میں ووٹ کو عزت دی جائے، جس کی یہ بات کر رہے ہیں. ان کے لیے اس سے زبردست موقع کیا ہوگا کہ پارلیمنٹ میں ہم انہیں دعوت دے رہے ہیں، آئیں مل کر لیجسلیشن کریں. اور ملک صاحب کئی پروگرامز میں آ کے یہ بات کر چکے ہیں کہ الیکٹورل ریفارمز پہ باقی جو اصلاحات ہیں اس پہ عام آدمی کے لیے ہم ان کے ساتھ مل کے کام کرنے کے لیے تیار ہیں. کیسز کے لیے یہ عدالتوں میں اپنے کیسز کا دفاع کریں. اگر یہ وہاں آ کر کیسز کے لیے ایک جس کو بار بار NRO ٹرم یوز کی جاتی ہے، پھر اس کے لیے ساتھ چلنا ناممکن ہے. زبیر صاحب بھائی عثمان ڈار جنرلی بات صحیح کر رہے تھے، اور میرا ایک مشورہ عثمان ڈار کو بھی ہے. آپ کو اعتراض ہے اور بالکل صحیح اعتراض ہے کہ جی کیسز کی بات حکومت سے نہ کریں اور نہیں کرنی چاہیے. آپ جب بھی اناؤنس کر دیں آپ کہیں کہ جی آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ ہم بات نہیں کریں گے کیونکہ NRO، وہ دیٹس اے نیگیٹو اسٹیٹمنٹ. یو شوڈ سے کہ ہم نے فورن پالیسی پر بات کرنی ہے، لیٹس سٹ ڈاؤن. آپ جب خود یہ کہتے ہیں نا کہ یہ آپ NRO لے کے آئیں گے ہم بات اس لیے نہیں کریں گے، آپ نے ایک دفعہ کیا 5000 دفعہ کہہ دیا نا، ڈونٹ آفر اٹ. وائی آر یو ریلکٹنٹ ٹو سٹ اکراس دا ٹیبل؟ مطلب یہ تو عجیب مذاق ہے کہ آپ 5 سال تک یہی کہتے رہیں گے ہم NRO پر نہیں بات کریں گے، اور آپ کرنا چاہتے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں ہم نہیں کرنا چاہتے. اینڈ دیئر فور دس ڈیڈ لاک. بھائی آپ نہ کریں نا، آپ کے پاس ہے نا اختیارات جو بھی اگر ہیں ختم کرتے ہیں. مل صاحب آپ کے پروگرام میں یہ کمٹمنٹ دیں گے الیکٹورل ریفارمز پہ ہمارا ساتھ دیں گے، لیں کمٹمنٹ ان سے. پازیٹیو نوٹ پہ آج کا پروگرام کلوز کرتے ہیں. کچھ تو ٹیک ہوم ہو پبلک. براہ راست زبیر صاحب کو دعوت دے دیں. زبیر صاحب میں دعوت دے رہا ہوں، آپ ہاتھ کھڑے ہیں نا الیکٹورل ریفارمز کے لیے، الیکٹرانک ووٹنگ کے لیے، ایبسولوٹلی کھڑے ہیں یار کے ساتھ ووٹ کرنے کے لیے. عثمان ڈار آپ تو اسمبلی کے ممبر نہیں ہیں، نہ میں ہوں. آپ کا وہاں وزیر کھڑا ہوگا وہ کہے گا کہ ہم یہ آفر کر رہے ہیں، لیکن آپ NRO آپ ڈسکس کریں گے. سینئر لیڈرشپ میں آتے ہیں، آپ بات کر سکتے ہیں وہاں، آپ بولیں ہاں میں بات کروں گا، میں پرسنلی حامی ہوں. میں بھائی آپ NRO کا لفظ کیوں یوز کرتے ہیں؟ سمجھتا ہوں آپ کیوں یوز کرتے ہیں، آپ اس کو کیوں گھسیٹ کے لے کے آتے ہیں؟ آپ نے نہیں دینا نا، لیٹ سپوز ہم مانگ رہے ہیں، آپ نے نہیں دینا تو آپ نہ دیں، لیکن کیا باقی چیزوں پر ڈسکشن ہی نہیں کی بات کریں ہیں نا؟ کیا عمران خان ہاتھ ہی نہیں ملائیں گے ریفارمز میں آپ سپورٹ کرتے ہیں کہ نہیں؟ او بھائی 100% سپورٹ کرتے ہیں. عمران خان آئے، عمران خان آ کے ہاتھ ملائیں. ایک سیکنڈ، عمران خان آئے، میں بڑا سمپل سا سولوشن دیتے ہیں. اسمبلی میں کھڑے ہوں، اب پہلے آ کے جب وہ فرنٹ لائن میں کھڑے بیٹھے ہوں گے ہمارے لیڈرز، ان سے ہاتھ ملائیں، پھر کہیں کہ جی ہم الیکٹورل ریفارمز کرنا چاہتے ہیں، اور ہم ایک اپنی اسپیکر صاحب کو کہہ رہے ہیں ایک کمیٹی بنا رہے ہیں، اور آپ بھی نامینیٹ کرتے ہیں اپنے لوگوں کو. آپ خود NRO کو بیچ میں کیوں گھسیٹ کے لے کے آتے ہیں؟ ہم تو NRO کا لفظ ہی نہیں یوز کرتے. محمد زبیر صاحب، عثمان ڈار صاحب اور نوشین حامد صاحب کا بہت شکریہ. آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے. خدا حافظ.